السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، ترکیہ کا حالیہ پارلیمانی اور صدارتی الیکشن کئی لحاظ سے تاریخ ساز رہا ہے۔ اسلام پسند صدر رجب طیب اردگان کے خلاف ہر طرح کا پروپیگنڈا کیا گیا۔ اس میں عورت کا کارڈ سر فہرست ہے کہ یہ مولوی حقوق نسواں کے غاصب ہیں، مگر خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ تاریخ میں پہلی بار اردگان تیسری مدت کے لیے صدر منتخب ہو گئے، اور ترک تاریخ میں پہلی بار ان کی جماعت AK پارٹی کی 50 خواتین نے الیکشن جیت لیا اور قومی اسمبلی کی ممبر بن گئی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ سب اعلیٰ تعلیم یافتہ ہونے کے ساتھ باحجاب بھی ہیں۔ ان میں ترک تاریخ کی سب سے کم عمر رکن پارلیمان زہرا نوریدا میر بھی ہیں، جن کی عمر صرف 25 سال ہے، جو دارالحکومت انقرہ سے جیت گئی۔ زہرا پیشے کے لحاظ سے انجینئر ہیں۔ اس کے ساتھ محترمہ رامیسا قدک بھی ہیں، جن کی عمر 27 برس ہے، اور وہ استنبول سے جیت کر پی کے رکن پارلیمان بن گئی۔ 600 نشستوں میں سے اردگان کی AK پارٹی 267 نشستیں جیت گئی۔ ان میں سے 50 خواتین کے پاس ہیں۔ اس سے یہ امید بلکہ یقین ہو گیا ہے کہ اب ترکیہ میں حجاب کو قانونی حیثیت حاصل ہو جائے گی۔ حجاب کے حصول کے لیے ترک خواتین کی داستان استقامت نہایت ایمان افروز ہے۔ آئیے اس پر تفصیلی روشنی ڈالتے ہیں۔ حق اظہار حیا، اس کے حصول کے لیے ترکوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں۔ ترک تاریخ کے مقبول ترین وزیر اعظم عدنان مینڈریس اپنے وزرائے خارجہ و خزانہ کے ہمراہ پھانسی چڑھے۔ شہید عدنان مینڈریس مسلسل 3 بار وزیر اعظم منتخب ہوئے۔ 1954 کے انتخابات میں ان کی پارٹی نے 541 کے ایوان میں 502 نشستیں جیتی۔ مینڈریس پر جو فرد جرم عائد ہوئی، اس کے مطابق دینی مدارس کی بحالی، بہت سی بند مساجد کا اجرا، عربی میں اذان، اور خاتون پولیس افسران کو سر ڈھانکنے کی اجازت، یہ سب امور ریاست کے خلاف گھناؤنا جرم اور سیکولرزم سے صریح انحراف قرار پائے تھے۔ اس استغاثہ نے ثبوت کے طور پر پارلیمان میں قائد حزب اختلاف عصمت آنونو اور وزیر اعظم کے درمیان مکالمہ پیش کیا۔ ملکی حالات پر گفتگو کرتے ہوئے عدنان مینڈریس نے ایک معصوم سا سوال کیا کہ اگر خواتین بلا کسی جبر اپنی مرضی اور رضا سے سر ڈھانپ کر گھر سے باہر آئیں تو اس سے سیکولر اقدار کیسے متاثر ہوں گے؟ اس پر حزب اختلاف کے کسی رکن نے کہا کہ حجاب ایک مذہبی علامت ہے جس کی عوامی مقامات پر نمائش اور اظہار قانون کے منافی ہے۔ وزیر اعظم نے کہا پھر تو پارلیمان کو خواتین کے حقوق کے تحفظ کے لیے قانون سازی کرنی چاہیے۔ اس پر قائد حزب اختلاف نے پوچھا کہ کیا آپ پارلیمان کے ذریعے شریعت لانا چاہتے ہیں؟ تو مینڈریس نے کہا یہی جمہوریت ہے، اور اگر پارلیمان چاہے تو ملک میں شریعت نافذ ہو سکتی ہے۔ اس بات پر وزیر خارجہ فتین رستم نے امید انداز میں کہا کہ انشاءاللہ وہ دن ضرور آئے گا جبکہ وزیر خزانہ حسن ارسلان بے اختیار اللہ اکبر کہہ اٹھے۔ یہ مقدمہ کتنا شفاف تھا، اس کا اندازہ چیف پروسیکیوٹر محمد فیاض کے بیان سے ہوتا ہے، جنہوں نے پریس کو جاری کیا۔ محمد فیاض کے مطابق صدر جمال گریسل نے مینڈریس اور ان کے ساتھیوں کے پروانہ موت ڈیتھ وارنٹ پر دستخط کرنے سے یہ کہہ کر انکار کر دیا تھا کہ مقدمے میں انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہوئے۔
اس عبرتناک انجام سے بھی اسلام پسندوں نے کوئی سبق نہ سیکھا اور حق اظہار حیا کی جدوجہد جاری رہی۔ جون 1996 میں پروفیسر نجم الدین اربکان المعروف خواجہ صاحب سیکولر جماعت رائے مستقیم پارٹی سے شراکت اقتدار کا معاہدہ کر کے وزیر اعظم بنے تو انہوں نے سرکاری دفاتر میں حجاب پر پابندی ہٹانے کی کوششیں شروع کر دی۔ حجاب پر پابندی کے خاتمے کی رائے مستقیم کی سربراہ اور نائب وزیر اعظم تانسو چلر بھی حامی تھے، لیکن اس سے پہلے کہ پارلیمان میں کوئی قرارداد آتی، ترک فوج نے خواجہ صاحب کے دینی رجحان پر تشویش کا اظہار شروع کر دیا اور صرف ایک سال بعد نہ صرف ان کی حکومت برطرف کر دی گئی بلکہ ان کی جماعت پر بھی پابندی لگا دی گئی۔ پھانسی برداشت کرنے والوں کے لیے اقتدار سے معزولی اور جماعت پر پابندی کیا چیز تھی؟ رفاہ پارٹی پر پابندی لگتے ہی اسلام پسند پروفیسر صاحب کی قیادت میں فضیلت پارٹی کے نام سے منظم ہو گئے اور 1999 کے انتخابات میں فضیلت پارٹی تیسری بڑی جماعت بن کر ابھری۔ مزید یہ کہ فضیلت کے ٹکٹ پر استنبول سے مروہ صفا قونچی نامی خاتون رکن پارلیمان منتخب ہو گئی۔ یہ جدید ترکی کی تاریخ میں پہلی خاتون تھی جسے پارلیمنٹ میں داخل ہونے سے روک دیا گیا۔ اسے حلف اٹھانے کی اجازت نہیں ملی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے حجاب پہن رکھا تھا۔ گویا کمال اتاتارک کے سیکولر نظام سے بغاوت کا علم سر عام بلند کر رکھا تھا، یعنی اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں بہت بڑا سیاسی ایشو بن گیا۔ سیکولر عناصر اس خاتون کے خلاف ڈٹ گئے۔ ڈاکٹر مروہ کو 1 ماہ کی مہلت دی گئی کہ وہ حجاب اتار کر آئے اور حلف اٹھا لیں۔ مروہ نے اسکارف اتارنے سے انکار کر دیا، جس پر پارلیمان سے ان کی رکنیت ختم کرنے کے ساتھ وزارت انصاف نے فضیلت پارٹی کو بھی کالعدم کر دیا۔ خاتون کو نہ صرف پارلیمنٹ سے نکالا بلکہ اس کی ترک شہریت بھی ختم کر دی گئی۔ یہ در بدر ہو کر ملک میں گھومتی اور پولیس اور خفیہ ایجنسیوں سے چھپتی پھرتی رہی، مگر کوئی ٹھکانہ نہ ملا تو بالآخر ملک ہی چھوڑ دیا اور واپس امریکہ چلی گئی۔ مروہ قرآن کی حافظہ ہونے کے ساتھ امریکہ کی موقر جامعہ ہارورڈ سے PhD اور نامور کمپیوٹر سائنسدان ہیں۔ امریکہ واپس آ کر انہوں نے دنیا کی نامور یونیورسٹی جامعہ ہارورڈ اور جارج واشنگٹن یونیورسٹی میں درس و تدریس کا سلسلہ شروع کر دیا۔ امریکی ٹیلی ویژن کو ایک انٹرویو میں مروہ نے بہت ہی مغموم لہجے میں کہا کہ ان کے حجاب سے امریکی ثقافت کو کوئی خطرہ نہیں اور وہ اسکارف کے ساتھ سارا کام کرتی ہیں، لیکن میرے ملک کے امن کو 2 میٹر کے اس کپڑے سے سخت خطرہ لاحق ہے۔ ہائے اس 4 گرا کپڑے کی قسمت غالب۔ خدا کا کرنا کہ فضیلت پارٹی کے کالعدم ہونے کے 2 سال بعد طیب اردگان کی قیادت میں اسلام پسند پھر برسر اقتدار آ گئے۔ اردگان فٹ بال کے کھلاڑی اور اس وقت 48 سال کے جوان رانا تھے۔ جس زمانے میں استنبول کے رئیس شہر مایور تھے، انہیں ایک رزمیہ اسلامی نظم پڑھنے کے الزام میں سزا بھی ہو چکی تھی۔ دلچسپ بات یہ کہ جس روز نظم پڑھنے کے جرم میں اردگان جیل میں بھیجے جا رہے تھے، اسی دن انہوں نے نغمات یوں نہیں مرتے کے عنوان سے اپنی آواز میں 4 معروف شعراء کے 8 انقلابی گیتوں پر مشتمل ایک پورا البم جاری کر دیا تھا۔ صرف 1 ہفتے میں اس البم کی 10 لاکھ کاپیاں فروخت ہوئی۔ اردگان نے ساری کی ساری آمدنی ترک شہداء کے پسماندگان کے لیے وقف کر دی۔ اردگان کے بطور وزیر اعظم حلف اٹھانے کے بعد سرکاری تقریبات میں خاتون اول اور وزراء کی بے اعتماد کی عدم شرکت پر اعتراض ہوا، لیکن وزیر اعظم کی اہلیہ امینہ اردگان نے صاف صاف کہہ دیا کہ میں حجاب کے بغیر گھر سے نکلنے کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ جولائی 2016 میں مصر، متحدہ عرب امارات اور امریکہ کی مدد سے ترک افواج کے سیکولر عناصر نے اردگان حکومت کے خلاف بغاوت کی،
بمباری اور فائرنگ کے باوجود ترک عوام نے مسلح باغی فوجیوں کی مشقیں کس دی اور یہ نام نہاد انقلاب سختی سے کچل دیا گیا۔ تحقیقات کے دوران معلوم ہوا کہ بغاوت کو عدلیہ اور سول افسران کے ایک حصے کی حمایت بھی حاصل تھی۔ غیر آئینی سرگرمیوں کے ذمہ داروں کو سزائیں دینے کے ساتھ ملازموں سے برطرف کر دیا گیا اور انتظامیہ سیکولر انتہا پسندوں سے بڑی حد تک پاک ہو گئی۔ اسی دوران حکومت نے بیرون ملک تعینات سفارتی عملے کے لیے حجاب کی پابندی ختم کر دی اور 2017 میں مروہ صفا قوچی پورے وقار کے ساتھ ملیشیا میں ترکیہ کی سفیر مقرر کر دی گئی اور ان کی باحجاب بیٹی فاطمہ قوفچی ترک صدر کی ترجمان ہیں۔ تصاویر میں اکثر ترک صدر رجب طیب اردگان کے ساتھ کھڑی ایک باحجاب لڑکی نظر آتی ہے۔ یہ اسی عظیم خاتون مروہ صفا قوقچی کی بیٹی ہے۔ اس لڑکی کا نام فاطمہ جولہان ابو شمب ہے۔ یہ صدر اردگان کی خاص مترجم ہیں اور ان کی والدہ محترمہ مروہ قوقچی اب بھی ملیشیا میں ترکیہ کی سفیر۔ یہ باحجاب لڑکی عالمی رہنماؤں کے ساتھ ملاقات سمیت ہر موقع پر ترک صدر کے ساتھ نظر آتی ہیں۔ زندہ قوم کے لیڈر اردگان عالمی فورمز پر اپنی قومی زبان ترکی میں گفتگو کرتے ہیں، پھر یہ مترجم ان کی ترجمانی کرتی ہے۔ ان کی والدہ مروہ قوقچی ہی وہ پہلی خاتون ہیں جنہوں نے جدید ترکیہ میں سرکاری عمارت کے اندر سرعام حجاب پہننے کی گویا بنیاد رکھی۔ ان کی داستان بڑی ایمان افروز ہے۔ یہ خاتون عزیمت اور صبر و ثبات کی پیکر اپنے موقف پر چٹان کی طرح جمی تھی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یعنی یہ خاتون اپنے موقف پر چٹان کی طرح ڈٹنے والی صنف آہن اور پھر پورے معاشرے کی سوچ کا دھارا بدلنے والی اولو العزم شخصیت۔ مروہ 30 اکتوبر 1968 کو انقرہ میں پیدا ہوئی۔ ترکی میں تعلیم مکمل کر کے اعلیٰ ڈگری کے حصول کے لیے امریکہ چلی گئی اور جامعہ ٹیکساس میں کمپیوٹر انجینئرنگ میں داخلہ لیا۔ ان کے والد بھی امریکی یونیورسٹی میں پروفیسر تھے۔ تعلیم مکمل کرنے کے بعد مروہ بھی یونیورسٹی میں تدریس کرنے لگی۔ مروہ کالج کے زمانے سے ہی استاد نجم الدین اربکان رحمت اللہ تعالی کی فکر سے متاثر ہو گئی تھی۔ اب اربکان صاحب اپنی سیاسی پارٹی جماعت الرفع کی بنیاد رکھ چکے تھے، اس لیے مروہ نے وطن واپس آ کر اس جماعت میں خدمات سر انجام دینے کا ارادہ کیا۔ مروہ کے خاندان کا اسلام سے رشتہ بہت گہرا تھا۔ ان کے والد کو بھی 1986 میں دینی رجحان کے سبب ملک چھوڑ کر امریکہ جانا پڑا تھا۔ بہرحال ترکی آ کر مروہ نے اربکان کی نئی جماعت فضیلت پارٹی کے ساتھ وابستہ ہو گئی۔ جماعت الرفع پر پابندی عائد ہونے کے بعد اربکان نے اس نئی جماعت کی بنیاد ڈالی تھی۔ انہوں نے 1999 کے انتخابات میں استنبول کے حلقے کا ٹکٹ مروہ کو دے دیا۔ مروہ چونکہ سائنسدان تھی اور تقریر کی صلاحیت سے مالا مال، ووٹرز کے دل جیتنے میں کامیاب ہوئی اور حلقے میں بھاری اکثریت سے جیت گئی۔ یہ ترکی کی تاریخ میں رکن پارلیمان منتخب ہونے والی پہلی باحجاب خاتون تھی۔ ان کے انتخاب سے سیکولرازم کی بوسیدہ عمارت کے ستون ہل گئے اور ملک میں ایک بھونچال آ گیا کہ باحجاب خاتون ترکی کی رکن پارلیمان بن گئی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جب حلف اٹھانے کا دن آیا تو مروہ قوقچی کو پارلیمنٹ ہاؤس میں داخل ہونے نہیں دیا گیا۔ ترک میڈیا کو بھی آگ لگ گئی۔ جب مروہ پارلیمنٹ کی عمارت میں داخل ہونے لگی تو انہیں روک دیا گیا، مگر وہ ہار ماننے والی کب تھی۔ وہ پولیس کی رکاوٹوں کو پھلانگ کر پارلیمنٹ پہنچ گئی۔ انہیں دیکھ کر سیکولر ارکان بالخصوص دائیں بازو کی ڈیموکریٹک پارٹی کا بولنٹ اجوید خود وزیر اعظم لمرات عدیدہ پھٹ پڑے اور کہا کہ اس عورت کو ہمارے سامنے سے ہٹا دیا جائے، اسے دوبارہ یہاں آنے نہ دیا جائے۔
کسی نے کہا کہ اس کے لیے الگ کمرے کا انتظام کیا جائے، ہم اس کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے۔ مروہ کی پارٹی کے ارکان نے ان سے کہا کہ سب سے معمر رکن پارلیمان سبتی اوغلو کے پاس جاؤ اور اس کے ہاتھ کا بوسہ لے کر پارلیمنٹ میں بیٹھنے کی اجازت مانگو، لیکن مروہ نے انکار کر دیا اور کہا کہ مجھے عوام نے منتخب کیا ہے۔ پارلیمنٹ میں آنا اور حلف اٹھانا دیگر ارکان کی طرح میرا بھی جمہوری اور قانونی حق ہے، میں اس کے لیے کسی کی کیوں منت سماجت کروں؟ پھر یہ مطالبہ ہوا کہ چلو حجاب اتار دو، یہ سیکولر نظام کے خلاف ہے۔ مروہ نے کہا کہ کچھ بھی ہو جائے یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اس پر بولند اجوید نے مائک سنبھالا اور کہا اس خاتون کے ہوتے ہوئے ہاؤس کی کاروائی نہیں ہو سکتی۔ یوں ترکی میں ایک بڑا سیاسی بحران پیدا ہو گیا، وہ بھی صرف ایک خاتون کے حجاب کی وجہ سے۔ جب بات نہیں بنی تو ترک صدر سلیمان ڈیپیوسدیل نے صدارتی کمیٹی کا ہنگامی اجلاس بلایا اور فیصلہ سنایا کہ مروہ کو حجاب کے ساتھ حلف اٹھانے کی کسی صورت اجازت نہیں دی جا سکتی۔ یہ چونکہ ملکی تاریخ کا پہلا اور انوکھا معاملہ تھا، اس لیے ملک بھر کے لوگ ٹی وی چینلز پر یہ مناظر دیکھ رہے تھے، بالخصوص مروہ کے حلقہ انتخاب کے لوگ۔ بالآخر مروہ کوکچی کو پارلیمنٹ سے نکال دیا گیا اور اجلاس کی کاروائی ملتوی ہو گئی۔ اگلے دن مروہ نے پریس کانفرنس کی اور سیکولر عناصر کو خوب سنایا کہ وہ میرا جمہوری اور قانونی حق دینے کو تیار نہیں، یہ شخصی آزادی کے بین الاقوامی قانون کی بھی خلاف ورزی ہے۔ ایک ایسے ملک میں باحجاب خاتون کو حلف اٹھانے نہیں دیا جا رہا جس کی 3/4 خواتین حجاب پہنتی ہیں۔ پھر انہوں نے آئندہ پارلیمان کے اجلاسوں میں شرکت نہ کرنے کا اعلان کیا اور ساتھ اپنی حمایت اور ووٹ دینے پر ترک عوام کا شکریہ ادا کیا۔ اس کے بعد سیکولر انتظامیہ اور میڈیا ہاتھ دھو کر اس نہتی خاتون کے پیچھے پڑ گئے۔ ہر روز ان کے خلاف خبریں، رپورٹس اور کالمز کا انبار لگ جاتا۔ اس عفت مآب خاتون کی کردار کشی روز کا معمول بن گیا، ان کے احباب اور خاندان کو بھی خوب رگیدا گیا۔ بالآخر مروہ کی پارٹی بھی ان کی حمایت سے دستبردار ہو گئی۔ دوست احباب نے ہاتھ کھینچ لیا اور رشتہ دار بھی منہ چھپانے لگے۔ یوں مروہ پورے نظام سے ٹکر لینے تنے تنہا رہ گئی۔ اب سیکولر عناصر کی جانب سے ان پر حملے شروع ہو گئے، پولیس بھی پیچھے پڑ گئی۔ مروہ کو اپنی 2 ننھی بیٹیوں کے ساتھ گھر چھوڑنا پڑا۔ پولیس کے خوف سے وہ ٹھکانہ بدلتی رہتی۔ کال ٹریس ہونے کا خطرہ تھا، اس لیے انہوں نے اپنا موبائل فون بند بھی کر دیا۔ اس دوران مروہ کی جماعت نے ان کے اوپر حکومت کے مابین صلح کرانے کی کوشش کی، لیکن کوئی کامیابی نہیں ملی۔ فضیلت پارٹی کے اسلام پسند ارکان کا بھی اصرار تھا کہ حجاب اتار کر پارلیمنٹ آنے میں کوئی حرج نہیں، یہی مصلحت کا تقاضا بھی تھا، مگر مروہ نے اسے تسلیم نہیں کیا۔ تاہم ابھی تک ان کی اسمبلی رکنیت ختم نہیں کی گئی تھی۔ اس دوران معاملہ ترک سپریم کورٹ کے پاس چلا گیا۔ سیکولر ججز نے نہ صرف مروہ بلکہ اربکان کی پوری پارٹی پر پابندی لگا دی۔ 22 جون 2001 کو عدالت نے فیصلہ دیا کہ مروہ سمیت فضیلت پارٹی کے 5 رہنما نااہل ہیں اور پارٹی تحلیل کر دی جائے۔ دلچسپ بات یہ کہ صدر سلیمان ڈیپیوسدیل مروہ کے والد کا دوست تھا۔ وہ مروہ کی فیملی کو کئی بار صدارتی محل مدعو کر چکا تھا۔ اس کے باوجود صدر سلیمان نے مروہ کی ترک شہریت ختم کر دی۔ مروہ کہتی ہیں کہ 3 برس بعد کیوبا میں فضیلت پارٹی کے رکن ترہان چیلک سے میری ملاقات ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ صدر سلیمان نے ہمیں بتایا کہ اگر ہم نے مروہ کو حجاب کے ساتھ حلف اٹھانے کی اجازت دی تو ترک فوج حکومت کا تختہ الٹ دے گی، کیونکہ فوج سمجھتی ہے کہ یہ صرف ایک خاتون کے حجاب کا معاملہ نہیں بلکہ سیکولر نظام پر اس کے دور رس اثرات مرتب ہوں گے۔ صدر سلیمان نے مروہ کی شہریت ختم کرنے کے لیے یہ بہانہ بنایا
کہ ان کے پاس امریکی نیشنلٹی ہے، حالانکہ اس وقت کئی ارکان پارلیمان دوہری شہریت کے حامل تھے اور اب بھی ہیں۔ شہریت ختم ہونے کے بعد مروہ کے لیے ترکی کی زمین تنگ ہو گئی اور بالآخر انہیں ترکی چھوڑ کر واپس امریکہ جانا پڑا۔ 2015 میں سلیمان ڈپریل کا انتقال ہو گیا۔ مروہ قوقچی کے ساتھ اس انسانیت سوز سلوک پر دنیا بھر میں شدید رد عمل کا اظہار کیا گیا۔ انسانی حقوق بالخصوص خواتین کے حقوق کے لیے کام کرنے والی تنظیموں نے سخت احتجاج کیا۔ دنیا بھر کی اسلامی جماعتوں نے صدائے احتجاج بلند کی۔ مختلف ممالک میں خواتین نے مروہ سے اظہار یکجہتی کے لیے مظاہرے کیے اور مروہ کو ہمارے سروں کا تاج قرار دیا گیا، مگر سیکولر عناصر چکنے گھڑے ثابت ہوئے۔ اپنی شہری سے اس بدسلوکی پر امریکہ بھی خاموش نہ رہ سکا۔ امریکہ نے ترکی سے باقاعدہ شکایت کی اور اس وقت کے امریکی صدر بل کلنٹن نے مروہ قوقچی کو ملاقات کے لیے وائٹ ہاؤس بلایا، جبکہ امریکی وزیر خارجہ کولن پاول نے بھی ان سے ملاقات کی۔ علاوہ ازیں کینیڈین وزیر اعظم سمیت کئی عالمی رہنماؤں نے مروہ سے ملاقات کر کے یکجہتی اور ہمدردی کا اظہار کیا اور برطانوی ارکان پارلیمان کی جانب سے انہیں خط لکھا گیا۔ امریکہ پہنچ کر مروہ نے مزید تعلیم کا سلسلہ جاری رکھا اور دنیا کی مشہور یونیورسٹی جامعہ ہارورڈ میں داخلہ لیا۔ یہاں سے تعلیم مکمل کر کے وہ جامعہ جارج واشنگٹن میں پروفیسر لگ گئی۔ اس کے ساتھ انہوں نے قلمی جہاد بھی شروع کیا اور ترک اخبارات میں کالم لکھ کر رائے عامہ کو بدلنے میں اہم کردار ادا کیا۔ اردگان نے جب خاموش انقلاب برپا کیا، حجاب پر پابندی نرم ہو گئی، تو مروہ واپس ترکی آ گئی۔ ان کی شہریت بھی بحال کر دی گئی، بلکہ اردگان نے انہیں سفیر بنا کر ملیشیا بھیج دیا۔ مروہ کی بیٹی فاطمہ اردگان کی ذاتی مترجم جبکہ باحجاب روزہ قوقچی اب مروہ کے حلقے سے ترک پارلیمان کی رکن ہیں۔ اب ترکیہ میں حجاب پر پابندی کو مکمل طور پر ختم کرنے کے حوالے سے گزشتہ سال کے وسط سے ٹھوس اور پائیدار اقدامات پر غور شروع ہوا ہے۔ شروع میں خیال تھا کہ اس کے لیے ایک صدارتی حکم نامہ آرڈیننس کافی ہوگا، لیکن آئینی ماہرین نے خدشہ ظاہر کیا کہ اگر مستقبل میں انتہا پسند انتخابات جیت گئے تو پوری بساط لپیٹی جا سکتی ہے۔ چنانچہ طے پایا کہ آئینی ترمیم کے ذریعے حجاب کو تحفظ فراہم کر دیا جائے۔ ترکیہ میں آئینی ترمیم کے لیے مسودہ سب سے پہلے پارلیمان کی مجلس قائم برائے دستور میں پیش کیا جاتا ہے۔ مجلس قائمہ میں پیشی کے لیے ترمیم کی حمایت میں پارلیمان کے نصف سے زیادہ ارکان کے دستخط ضروری ہیں۔ ترک پارلیمان 600 ارکان پر مشتمل ہے۔ مجلس قائمہ سے منظوری کے بعد پارلیمان میں رائے شماری کے دوران ترمیم کے حق میں کم از کم 3، 5 یا 360 ووٹ نہ آنے پر مسودہ ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا جاتا ہے۔ اگر 360 سے زیادہ لیکن 400 سے کم ارکان نے ترمیم کے حق میں ہاتھ اٹھائے تو معاملہ صدر کے سامنے پیش ہوگا۔ ایوان صدر ترمیم پر مزید مباحثے اور دوبارہ رائے شماری کے لیے اسے پارلیمان کو واپس بھیج سکتا ہے، اور صدر کو یہ اختیار بھی ہے کہ وہ ترمیم پر عوام کی رائے معلوم کرنے کے لیے اسے ریفرنڈم کے لیے پیش کر دے۔ اگر ریفرنڈم میں نصف سے زیادہ ووٹروں کی ترمیم کی توثیق کر دی تو یہ آئین کا حصہ بن جائے گا۔ دوسری طرف اگر رائے شماری کے دوران 400 سے زیادہ ارکان پارلیمان نے ترمیم کی حمایت کر دی تو پھر ریفرنڈم کی ضرورت نہیں۔ پارلیمان کے اسپیکر مصطفیٰ سینتھوپ کے مطابق اسکاف پر پابندی ختم کرنے کے لیے مجوزہ آئینی ترمیم پر تمام جماعتیں متفق ہیں اور 366 ارکان نے ترمیمی بل پر دستخط کر دیے ہیں۔ ترک پارلیمان کی مجلس قائمہ برائے آئینی امور نے دستور میں ترمیم کی توثیق کر دی ہے، جس کے تحت حجاب پر پابندی غیر قانونی ہو گئی۔ اسپیکر کا کہنا ہے کہ 366 ارکان کے دستخطوں سے یہ ترمیمی بل پیش کیا گیا ہے۔
مجوزہ ترمیم میں کہا گیا ہے کہ کسی خاتون کو کسی بھی صورت تعلیم، کام، ووٹ ڈالنے اور منتخب ہونے کے حق، سیاسی سرگرمیوں، سیول سروس یا مذہبی وجوہات کی بنا پر حجاب پہننے یا لباس کے حصے کے طور پر سرکاری اور نجی اداروں کی جائیداد اور خدمات کو استعمال کرنے سے محروم نہیں کیا جا سکتا۔ حجاب کی مذمت اور اس حوالے سے الزام، طنز، استہزاء اور کسی بھی قسم کا امتیازی سلوک غیر قانونی ہوگا۔ اداروں کے یونیفارم میں بھی ریاست اس بات کو یقینی بنائے گی کہ کسی خاتون کو مذہبی وجوہات کی بنا پر حجاب اور اپنی پسند کا لباس پہننے سے نہ روکا جائے۔ اب یہ ترمیم بحث اور رائے شماری کے لیے پارلیمان میں پیش کی جائے گی۔ سیکولر خیالات کی حامل ریپبلکن پیپلز پارٹی ماضی میں حجاب کی شدید مخالفت رکھتی تھی، تاہم آئینی کمیٹی کے اجلاس میں اس نے ترمیم کی مخالفت نہیں کی۔ اب پارلیمان میں اسلام پسندوں کو اکثریت کے ساتھ 50 باحجاب خواتین بھی رکن منتخب ہوئی ہیں، اس لیے یہ ترمیم بآسانی منظور ہونے کی امید ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسا انقلاب پاکستان میں لائے۔ امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی، پسند آئے تو لائک شیئر لازمی کریں۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ اچھی سی ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ، جزاکم اللہ خیر۔